ذرا تصور کریں کہ ایک بستی کے لوگ سمندر کے کنارے رہتے تھے اور عام دنوں میں مچھلیاں کم نظر آتی تھی، لیکن ہفتہ کے دن مچھلیاں بڑی تعداد میں پانی کی سطح کے قریب آ جاتی ہیں۔ یہ صرف اتفاق نہیں تھا، یہ ان لوگوں کے لیے ایک امتحان تھا۔ پھر کچھ لوگوں نے اللہ کے حکم سے بچنے کے لیے ایک ایسی چال چلنے کی کوشش کی کہ بظاہر تو وہ حکم کی خلاف ورزی بھی نہیں کرے، لیکن حقیقت میں وہ نافرمانی ہو جائے۔ آخر یہ واقعہ کیا تھا؟ مچھلیاں ہفتے کے دن ہی کیوں آتی تھی اور نافرمانی کرنے والوں کا انجام کیا ہوا؟ آئیں قرآن مجید کی روشنی میں جانتے ہیں۔ اصحاب السبت کون تھے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خوش آمدید۔ قرآن کے حیران کن راز کی 15ویں قسط میں آج کا واقعہ قرآن مجید میں بیان کیے گئے ایک ایسے امتحان کا ہے جس میں مچھلیوں کی کثرت اور ایک خاص دن کی پابندی کے ذریعے لوگوں کو آزمایا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سمندر کے قریب ایک بستی کے لوگ ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز کرتے تھے۔ مچھلیوں کا عجیب امتحان۔ قرآن پاک بتاتا ہے کہ ہفتہ کے دن مچھلیوں ان کے سامنے کثرت سے آتی تھی، لیکن دوسرے دنوں میں وہ اس طرح ظاہر نہیں ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ان کے ہفتے کے دن مچھلیاں ان کے پاس کھلے عام آتی اور جس دن ہفتہ نہ ہوتا وہ ان کے پاس نہ آتی۔ یہ ان لوگوں کے لیے ایک واضح امتحان تھا۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ لوگ حکم کی پابندی کرتے ہیں یا دنیاوی فائدے کے لیے نافرمانی کرتے ہیں۔ اصل امتحان کیا تھا؟ یہی ایک بات بہت اہم تھی۔ اصل مسئلہ صرف مچھلیاں پکڑنے کا نہیں تھا، اصل امتحان تھا اللہ کے حکم کی پابندی یا اپنی خواہش۔ مچھلیاں ان کے لیے آسانی سے دستیاب ہو رہی تھی۔ انسان کے لیے یہ بہت بڑا امتحان ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز سامنے موجود ہو اور خواہش بھی ہو تو وہ اللہ کے حکم کو ترجیح دینا ہے یا نہیں۔ ایک چال چلنے کی کوشش۔ قرآن کے بیان کے مطابق ان لوگوں میں سے کچھ نے اللہ کے حکم کے ساتھ حد سے تجاوز کیا۔ مفسرین نے اس واقعے کی تفصیل میں یہ بیان کیا ہے کہ انہوں نے مچھلیوں کے لیے ایسا انتظام کیا کہ وہ ہفتے کے دن جمع ہو جائیں اور بعد میں انہیں پکڑ لیا جائے۔ یہاں ہمیں ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے۔ اللہ کے حکم سے بچنے کے لیے ظاہری چال چلنا حقیقت میں حکم کی روح سے چلنا نہیں ہے۔ اگر اللہ نے کسی چیز سے روکا ہے تو صرف الفاظ کا سہارا لے کر اس سے ضمانت کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ بستی میں مختلف رویے۔ اس واقعے میں ایک اور اہم سبق سامنے آتا ہے۔ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ جب ان لوگوں میں سے ایک گروہ نافرمانی کر رہا تھا تو دوسرے لوگ انہیں نصیحت کر رہے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا یہ سخت عذاب دینے والا ہے؟ نصیحت کرنے والوں نے جواب دیا کہ تمہارے رب کے سامنے عذر پیش کرنے کے لیے اور شاید وہ تقوی اختیار کر لیں۔ یعنی نیکی کی دعوت دینے کا مقصد یہ بھی تھا کہ وہ شاید لوگ اپنی غلطی سے واپس آ جائیں۔ نافرمانی کا انجام۔ لیکن جب انہوں نے اس نصیحت کو نظر انداز کیا اور جس چیز سے انہیں روکا گیا تھا اسے جاری رکھا تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آیا۔ قرآن مجید فرماتا ہے پس جب وہ اس چیز کو بھول گئے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو برائی سے روکتے تھے اور ان لوگوں کو جو ظلم کرتے تھے ان کی نافرمانی کی وجہ سے سخت عذاب میں پکڑ لیا۔ یہی قرآن ہمیں ایک انتہائی اہم سبق دیتا ہے۔ برائی سے رکنا بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ مسیحا کے جانے کا ذکر مسخ کے جانے کا ذکر
اس کے بعد قرآن بتاتا ہے کہ جن لوگوں نے سرکشی کی ان سے کہا گیا ذلیل بندر بن جاؤ۔ یہ اس واقعے کا سب سے عبرتناک حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں سرکشی اور حدود سے تجاوز کا انجام انتہائی سخت ہوا۔ آج ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ دوستوں، یہ واقعہ صرف ماضی کی ایک کہانی نہیں، یہ ہمارے لیے بھی ایک آئینہ ہے۔ اللہ کے حکم کے ساتھ چالاکی نہ کریں۔ اگر اللہ نے کسی چیز سے روکا ہے تو ہمیں اس کے حکم کو توڑنے کے لیے بہانے تلاش نہیں کرنے چاہیے۔ خواہش سے زیادہ اللہ کا حکم اہم ہے۔ دنیا کی کوئی بھی چیز اللہ کی نافرمانی کے قابل نہیں۔ برائی دیکھ کر خاموش نہ رہیں۔ اگر کسی کے اچھے انداز میں غلط کام سے روک سکتے ہیں تو حکمت اور نرمی کے ساتھ نصیحت کرنی چاہیے۔ آزمائش ہمیشہ واضح نہیں ہوتی۔ کبھی آزمائش کسی مشکل کی شکل میں آتی ہے اور کبھی کسی بہت بڑی خواہش کی شکل میں۔ اللہ کی حدود کا احترام کریں۔ مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے سامنے اپنی خواہش کو جھکا دیتا ہے۔ مچھلیاں ان لوگوں کے لیے صرف کھانا نہیں تھی، وہ ایک امتحان تھا۔ اور ہماری زندگی میں بھی بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ جب خواہش ایک طرف ہو اور اللہ کا حکم دوسری طرف، تو ہم اللہ کے حکم کو اللہ کے حکم کو چنیں۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں صرف مشکلات سے نہیں آزماتا بلکہ آسانی اور خواہش سے بھی امتحان ہوتی ہے۔ اس لیے اگر آج آپ کے سامنے کوئی ایسا واقعہ ہے جہاں آپ اللہ کی نافرمانی کر کے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں تو ایک لمحے کے لیے اصحاب السنت کو یاد رکھیں۔ فائدہ چند لمحوں کا ہو سکتا ہے لیکن اللہ کی رضا ہمیشہ کی کامیابی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں لکھیں یا اللہ ہمیں اپنی اطاعت کرنے والا بنا۔ آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔